جب اسلام کا دائرہ وسیع ہونے لگا اور قریش کے بڑے بڑے لوگ ایمان لانے لگے تو کافروں نے غریب اور کمزور مسلمانوں پر سختی زیادہ کر دی۔ دھوپ میں لپتے ہوئے پتھروں پر اور آگ کے انگاروں پر لٹا دیتے، پانی میں ڈبوتے اور بازاروں اور گلیوں میں رسیوں سے کھینچتے۔ غلام جو مسلمان ہو جاتے ان پر وہ ظلم ڈھاتے کے بیان سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مظلوموں کے سردار تھے۔ ان کے انتہائی صبر و استقلال کی داستانیں بہت مشہور ہیں۔ ان کا مالک امیہ بن خلف انہیں دوپہر کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے باز آ جاؤ، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے۔ کفار کی اس روز افزوں سختی سے مسلمان بہت تنگ آ چکے تھے اور انہیں ایک ایسی جائے پناہ کی تلاش تھی جہاں وہ اطمینان اور سکون سے زندگی گزار سکیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو مشورہ دیا کہ جب تک مکہ کے حالات بہتر نہ ہو جائیں وہ ملک حبشہ کو ہجرت کر جائیں۔ وہاں کا عیسائی حاکم نجاشی بڑا منصف مزاج اور رحم دل ہے۔ وہاں تمہاری جان و مال محفوظ رہیں گے اور تم امن و امان کی زندگی بسر کر سکو گے۔ اس پر 11 مردوں اور 4 عورتوں کا مختصر سا قافلہ حبشہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اپنی بیوی حضرت رقیہ کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اس قافلے میں شامل تھے۔ ان مہاجرین کی روانگی کے بعد مکہ کے دوسرے مسلمان بھی وقتاً فوقتاً ہجرت کر کے حبشہ جاتے رہے، یہاں تک کہ وہاں مسلمانوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئے اور وہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قریشی مکہ بھلا کب گوارا کر سکتے تھے کہ مسلمان حبشہ میں امن اور چین سے رہیں، چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ربی اور عمر بن عاص کو بہت سی قیمتی تحفے دے کر نجاشی کے پاس بھیجا اور استدعا کی کہ وہ مسلمان مہاجرین کو اپنی سلطنت سے نکال دے۔ حبشہ کے عیسائی پادریوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور پرزور سفارش کی کہ مسلمانوں کے ملک بدر کر دیا جائے، مگر نجاشی کی عدل پسندی اور منصف مزاجی نے یہ گوارا نہ کیا کہ تحقیقات کیے بغیر بے کس مہاجرین کے خلاف حکم صادر کر دے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ وہ کون سا نیا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے اور اس کے چیدہ اصول کیا ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاندار تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اے بادشاہ، اسلام لانے سے پہلے ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اور زبردست کمزوروں کا مال کھا جاتے تھے۔ آخر خدا نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور تعلیم دے کے خدا کو ایک جانیں، اسی کی عبادت کریں اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ ہم اس پیغمبر پر ایمان لائے، اس بات پر ہماری قوم ہمارے خون کی پیاسی ہو گئی اور چاہا کہ پھر ہم بتوں کی پوجا دوبارہ شروع کرنے لگ جائیں اور خدا پرستی چھوڑ دیں۔ اس تقریر سے نجاشی بہت متاثر ہوا اور کہا کہ یہ مذہب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا مذہب دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے قریشی سفیروں کے تحفے لوٹا دیے اور کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں مہاجرین کو ملک بدر کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ اب دونوں سفیروں نے ایک اور تجویز سوجی کہ نجاشی کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ دریافت کیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ چونکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھنے کی بجائے خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، اس لیے نجاشی ان سے برہم ہو جائے گا اور ہمارا مدعا پورا ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پادریوں کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ چنانچہ دوسرے دن یہ معاملہ دربار نجاشی کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہماری الہامی کتاب قرآن کریم کی روح سے وہ خدا کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح تھے۔ نجاشی نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا اور کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذرہ بھر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے۔ قریش کے سفیروں کی یہ تجویز بھی کارگر نہ ہوئی تو مایوس ہو کر مکہ لوٹ آئے۔
مسلمانوں کو حبشہ میں رہتے ہوئے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ کسی نے یہ جھوٹی افواہ اڑا دی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس پر تمام مہاجرین کے دلوں میں وطن لوٹنے کی خواہش پیدا ہوئی اور خبر کی تصدیق کیے بغیر وہ چل پڑے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر سراسر بے بنیاد تھی۔ بہت سٹ پٹائے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ واپس جانا بھی دشوار تھا، اس لیے سوائے چند ایک کے باقی سب چھپ چھپا کر مکہ میں آ گئے۔ قریش مکہ تو پہلے ہی ان مہاجرین کے خلاف بپھرے پڑے تھے، کیونکہ انہی کی وجہ سے نجاشی کے دربار میں ان کے سفیروں کی بے عزتی ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی اظہار ثانیوں میں مزید اضافہ کر دیا اور بے کس مسلمانوں کو وہ اذیتیں دی کہ بیچارے پھر ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اس بار یہ قافلہ 83 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل تھا۔ کفار نے ان کی روانگی میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں اور پوری کوشش کی کہ وہ مکہ سے باہر نہ جا سکیں، لیکن یہ لوگ چھپتے چھپاتے اور سختیاں جھیلتے حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ہجرت مدینہ تک اسی ملک میں ٹھہرے رہے۔